آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ برسیسا بنی اسرائیل کا بہت بڑا راہب تھا۔ اس واقعے کو سن لیجئے اور پھر غور کیجئے کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنی بری چیز ہے، اور یہ شیطان کا بڑا کامیاب وار ہے۔ اور اگر یہ ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے تو پھر آج کے بعد ہم محتاط رہیں غیر محرم سے، وہ کوئی بھی ہو، جتنی مرضی نیک ہو۔ رابعہ بصریہ تنہائی میں کیوں نہ آ جائے۔ برسیسا کا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اور اپنے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہاں کا پیر اور راہب تھا، بڑا نیک بندہ تھا، کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ شیطان نے بڑی کوشش کی، شیطان کے قابو نہیں آیا۔ پھر شیطان نے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان بنایا کہ برسیسا کو میں نے ڈی ٹریک کرنا ہے، بڑا لانگ ٹرم پلان بنایا۔ شیطان نے اس کو واچ کیا، اس نے دیکھا کہ یہ اچھا وہ آبادی سے دور خالص اپنی عبادت میں رہتا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ شیطان نے اس کو جب دیکھا نا تو دیکھا کہ وہ اپنی کھڑکی سے دن میں ایک آدھ دفعہ جھانک کے بس باہر دیکھ لیتا ہے، بس ویسی نظر ڈالتا ہے۔ شیطان نے اسی کو پکڑ لیا، اس بات کو۔ اب اس نے جہاں سے وہ دیکھتا تھا نا اس کے سامنے جناب نمازی کی نیت بنا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو مشن پہ تھا، نماز تو نہیں پڑھا تھا، شکل بنا کے عبادت کی کھڑا ہو گیا، جو اس زمانے میں ہوگی عبادت۔ اب برسیسا نے جب دیکھا ایک دن بعد تو دیکھا وہ نماز پڑھے، چھوے کو ہوگا۔ اگلے دن پھر دیکھا تو پھر نمازی نظر آیا، پھر دیکھا، کئی دن جب دیکھا تو حیران ہوا کہ بھئی یہ کون آ گیا ادھر جو ہر وقت عبادت ہی کر رہے ہیں، اور نہ چھت کوئی نہ کوئی چیز، ایسے ہی لگا ہوا، اتنی عبادت گزار شخصیت آ گئی۔ چند دن کے بعد برسیسا تو لوگوں سے نہیں ملتا تھا نا، کئی دن کے بعد میں پوچھتے رہوں، ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ کہا ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، میں عبادت کرنا ہے، تم سے باتیں کرنے ہوں۔ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب چند دن کے بعد بارش ہو رہی تھی، اس نے کہا اب دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ جناب بارش میں بھی اسی طرح عبادت کی شکل میں، وہ تو اپنے مشن پہ آیا ہوا۔ اب برسیسا کو کچھ تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ اتنا نیک عبادت گزار بندہ، وہ دھوپ میں بھی عبادت کرے، بارش میں بھی کرے، تو میں اندر ہی بلا لوں۔ اب کافی دن ہو بھی چکے تھے، اس نے کہا بھائی میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، بس آپ میرے اندر گھر میں آ جاؤ، کمرے میں چھت کے نیچے کر لو۔ ہاں مومن کو مومن کی بات نہ مان لینی چاہیے۔ اب یہ قریب ہوا، اب گھر کے اندر عبادت شروع کر دی۔ جب اس کا اندر باہر ملا کے 1 سال پورا ہو گیا نا، تو کہنے لگا کہ بھئی میرا 1 سال پورا ہو گیا اور آپ نے مہربانی کی اندر بلایا، اب میں جا رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت دل ذرا نرم بھی ہوتے ہیں نا، تو برسیسا 1 سال کے اندر اس کی عظمت اور عقیدت دل میں بٹھا چکا تھا، اور خود ہی بیٹھ جاتی، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو چلو جی پھر اللہ خیر کرے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ شیطان نے جاتے ہوئے کہا کہ بھئی میرے پاس نا بزرگوں کا ایک بتایا ہوا دم ہے، میں آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں، کسی مریض پہ کرو گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ بڑی بے مروت آدمی ہوں میں، تمہیں اتنی محنت سے ایک چیز دے رہا ہوں اور تم جناب نخرے دکھا رہے ہو۔ اچھا چلو دے دو۔ اب اس نے بتایا کہ کسی مریض کو یہ پڑھ کے دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب شیطان کے لانگ ٹرم پلان کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وہ سیکنڈ فیز کے لیے کہاں گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس نے شہزادی کے اوپر جا کے نا اپنا اثر ڈال دیا، وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے علاج کرائے، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کسی نے کہا جناب بڑی دوائیں کر لیں، کوئی دم درود بھی دیکھ لو۔ تو بادشاہ نے غرض مند دیوانہ ہوتا نا، اچھا بھائی بتاؤ کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا جی اس وقت جو سب سے بڑا بزرگ ہمارے بنی اسرائیل میں برسیسا ہے، لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، میرا حق ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو جاؤ پیغام دو، وہ آئے نہیں تو ہم اس کے بعد بیٹی لے جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کی بات تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر خیال آیا ہاں وہ جناب ولی اللہ آئے تھے، ہمیں دم دے گئے تھے، وہ جا کے کرتا ہوں، چیک بھی ہو جائے گا، اور بادشاہ نے بلایا، اب جانا بھی چاہیے۔ یہ جناب آ گیا اور اس نے بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو دم کیا جو شیطان نے بتایا ہوا تھا۔ شیطان نے ادھر سے اپنا اثر اٹھا لیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ سب کو یقین ہو گیا جی اس نے علاج کیا۔ اب ہر دوسرے چوتھے مہینے یہ ہونے لگے۔ اب یہ سیکنڈ فیز میں کچھ عرصے کے بعد شہزادی کو دم دورہ پڑے، یہ آ کے دم کرے ٹھیک ہو جائے۔ اب برسیسا کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس ملک کے اوپر کسی نے حملہ کیا، وہ غیرت والے لوگ تھے، تو وہ جہاد کے لیے نکلے کہ بھی ہم نے لڑنا ہے۔
اب بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں بھی جا رہا ہوں، میرے 3 بیٹے بھی جا رہے ہیں، بیٹی کو کہاں چھوڑوں؟ کئی مشورے ہوئے تو یہ ہوا کہ بھائی برسیسا کے پاس ہی چھوڑ دو، سب سے نیک، پرہیزگار، متقی، عالم، فاضل، شیخ، پیر، ہر سارا کچھ تو وہ ہے، بیٹی کو وہاں چھوڑو۔ اب شیطان قریب کر رہا ہے، برسیسا کے پاس لے گئے۔ برسیسا کا تمہارا دماغ خراب ہے نا، میرے پاس؟ کہ نہیں، آپ کے گھر کے دروازے کے باہر اس کو ہم کمرہ بنا دیتے ہیں، اور ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں اور بیمار ہیں تو اس کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ خیر اس نے کہا اوکے، انہوں نے جناب ادھر کو کمرہ بنا دیا اور وہ رہنے لگی۔ اب شیطان اپنے اس لانگ ٹرم پلان کے فیز 3 میں آ گیا۔ شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ بھئی اپنے لیے کھانا بناتے اس کو بھی پہنچا دیا کرو، اکیلی شہزادی کہاں پکائے گی؟ میں کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، دل میں اس نے خیال آتا ہے۔ اب اس نے کھانا پہنچانا شروع کر دیا، دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے کھانا پھینک دیتا اور باہر ہی رہتا۔ پھر شیطان نے کچھ دن بعد اس کے دل میں خیال ڈالا کہ یار تو اکیلے عبادت کرتا ہے، وہ ایسے کام ٹائم ضائع کرتی رہتی ہے سارا دن گھر پہ، تو اس کو کوئی دعوت و تبلیغ، اس کو کوئی دین کی بات، کو مراقبہ، کو ذکر، کو اللہ سکھاؤ اس کو۔ اس نے کہا بڑا اچھا خیال ہے۔ اب اس نے کہا جی میں آپ کو اللہ سکھاؤں گا، دین سکھاؤں گا۔ جناب اس نے دین کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ادھر سے شہزادے کے دل میں خیال ڈالے بھائی نیکی کر، نماز پڑھ، کچھ کر، وہ اتنا نیک بندہ، تو بھی تو عبادت کر۔ اور اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بڑا خوش، شہزادی بتاتی میں نے اتنا ذکر کیا، اتنی نمازیں پڑھی، جو سب کو عبادت ہوگی، تو یہ بڑا خوش کہ چلو میری دعوت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، شیطان نے دل میں ڈالا تم باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو نا، دین کی بات پہنچاتے ہو، کوئی گزرنے والا دیکھ لے کتنی شرمندگی کی بات ہو، اندر چلے جاؤ۔ بس یہاں وہ غلطی کھا گیا اور غیر محرم کے پاس اندر کمرے میں داخل ہو گیا، اچھی نیت کے ساتھ۔ نیت کیا شیطان نے ڈالی کہ تم کھڑے کھڑے باہر تبلیغ کرتے ہو، اور اس کو کہا کہ بھئی اس کو اندر بٹھا دو چارپائی پہ، کھڑا کھڑا باہر بات کرتا ہے، اتنا نیک بندہ ہے، اس کو کوئی عزت دو، پروٹوکول دو، یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کو دل میں ڈالا کہ بھئی کوئی دیکھ لے گا تو بری بات ہے نا، یہ تو شرمندگی ہوگی کہ تم نامحرم کے دروازے پہ کھڑے باتیں کر رہے، اندر چلے جاؤ۔ بس یہ اس سے غلطی، اندر چلا گیا۔ اب اندر جا کے کیا ہوئی، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اکیلا تھا برسوں سے، شہزادی خوبصورت تھی، اب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کے جذبات ڈالے، اور پھر کیا ہوا، وہ دین کی باتیں کرتے کرتے دوسری باتیں شروع ہو گئیں، پھر اپنی باتیں شروع ہو گئیں، پھر وہ جناب پھر وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب حیا کی دیوار اٹھ گئی تو میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اتنے میں شہزادے کے ایک دفعہ آئے بھی تو دیکھا کہ بہن جو ہے بڑی خوش ہے، تو پھر چلے گئے۔ اس زمانے میں تو برسوں کے سفر ہوتے تھے۔ اب شیطان نے اپنے کام کو اور تیز کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شہزادی حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھو اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تمہاری نیک نامی ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے پہلے کیا کروایا، نیک بندے سے بدکاری کا عمل کروایا ایک دفعہ، پھر اس نے اس کو ہلکا لیا، پھر روز کروایا، یعنی پابندی سے کرتا رہا۔ جب انسان پابندی سے گناہ کبیرہ کرتا رہے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں معاش والی، مال پیسے والی عقل باقی رہتی ہے، ہدایت سمجھنے والی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ گناہ گاری کی زندگی گزرنے لگی۔ اب شیطان اس کے دل میں کیا ڈال رہا ہے، بچے کو قتل کر دے ورنہ یہ بتا دے گی اور تیری نیک نامی میں مٹی میں مل جائے گی۔ اب ایک دن شہزادی سوئی تھی، اس نے بچے کو لیا، قتل کیا، مٹی میں دبا دیا۔ شہزادی اٹھی، بچہ کدھر ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا کہا۔ شہزادی بڑی ناراض ہوئی۔ اب برسیسا نے اور شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ پہلے یہ بتاتی نہ بتاتی، اب تو یہ ماں ہے نا، ماں تو نہیں چھپتی رکتی، یہ تو بتا دے گی۔ اب اگر بچنا چاہتے ہو اس کو بھی قتل کر دو۔ تو صرف نامحرم سے تنہائی کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت کے اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے بدکاری میں مبتلا ہوا، پھر مسلسل اس میں رہا، پھر ایک قتل کیا، پھر دوسرا بھی کیا، اب پھر اپنی عبادت میں چلا گیا، اس کو بھی دفن کر دیا۔ اب جب ان کا جہاد مکمل ہوا، شہزادے آئے، ہاں جی کہاں ہیں؟ وہ جی رونے لگا، اتنی نیک پرہیزگار متقی، انتقال ہو گیا، بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے نا، مر گئی، یہ خبر ہے۔ اب وہ رو دھو کے جو بھی ایصال ثواب ہوگا کر کے چلے گئے۔ اب شیطان نیکسٹ فیز میں آیا۔ شیطان ابھی دشمنی ختم نہیں ہوئی، اور بھائی ایک نیک بندے کو کہاں لگا دیا، پھر مستقل لگا دیا، پھر ایک قتل کروا لیا، دوسرا اب تو چھوڑ دو،
ابھی بھی دشمنی نہیں چھوڑا. اب نیکسٹ فیز میں گیا, جب یہ مل کے گئے نا تینوں شہزادے, اب تینوں کو الگ الگ خواب میں ایک ہی رات میں آیا, ہاں بھائی کہاں ہے تمہاری بہن, کچھ انتقال ہوا نہیں, کوئی چکر نہیں, برسیسا نے یہ سب کچھ گھناؤنے کام کیے, بچہ ہوا اس کو بھی مارا, تمہاری بہن کو بھی مارا. اب تینوں صبح جب جمع ہوئے نا تو کہنے لگے رات ایک خواب دیکھا. تینوں نے خواب سنا ہے تو ایک ہی خواب. ایک نے کہا چھوڑو یار ایسی خواب ہے کیا فضول, کس میں کیا ہے, نہیں میں جا کے ویریفیکیشن تو کروں گا. وہ ایک جب نکلا نا تو باقیوں نے کہا پھر ہم بھی چلتے ہیں. تینوں پہنچے اور ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو لے کے گئے. وہاں جا کے جناب قبر کھودی تو بڑی لاش بھی مل گئی اور چھوٹے بچے کی بھی مل گئی. برسیسا کو کیا کہ گرفتار, عدالت میں قاضی کے سامنے برسیسا نے گناہوں کا کیا اعتراف, اور جناب اس کو حکم دے دیا قاضی نے جلاد کو ہینگ ہم, لٹکا دو اس کو, پھانسی دے دو. اچھا اب یہاں پہ شیطان اپنی دشمنی ختم کر دے کہ ایک بنی اسرائیل کے پرہیزگار آدمی کو تختے پہ لے گیا, اب وہ مرنے والا ہے, یہاں پر وہ دشمنی چھوڑ دے. لیکن بھائی یہ دشمنی چھوڑنے والا ہے نہیں. اب جس وقت اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا, جلاد خالی رسہ کھینچنے کے لیے تیار ہے, کھڑا ہے, اس وقت شیطان اسی عبادت گزار کے روپ میں پھر سامنے آگے کھڑا ہو گیا. مجھے پہچانتے ہو, گلے میں رسہ پڑا ہو, ہاں پہچانتا ہوں, تم وہی ہو جس نے عبادت کی تھی, دم دیا تھا, ہاں وہی ہوں میں. شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا, تم سے گناہ بھی میں نے کروایا, پہلا قتل دوسرا قتل بھی میں نے کروایا, تینوں شہزادوں کو بھی میں نے جا کے بتایا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچاؤں تو میری ایک بات مان لو, تمہیں بچا لوں گا. گناہ کر کر کے نا عقل ختم ہو جاتی ہے. عقل تو ختم ہو چکی تھی, پاگل ہو گیا تھا, پریشان ہو گیا تھا. ہاں بھی کیا کہہ رہے ہو, کیا کروں, بتاؤ جلدی سے میں بچوں اس سے. انہوں نے کہا اتنی سی بات کہہ دو کہ خدا نہیں ہے, خدا تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو. اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں انکار کر دیتا ہوں, کفر کا اقرار ہو جائے گا اور یہ مجھے بچا لے گا, پھر میں توبہ کر لوں گا, سجدے میں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا, اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو شیطان کی بات کے اوپر اس نے کہا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر نواجر. یہ اس کی زبان سے بات نکلی, ادھر سے رسہ کھینچا گیا. بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عبادت گزار کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.